اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشانات پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ لوح محفوظ کے اندر اس کائنات کے کون کون سے راز تحریر کیے ہوئے ہیں، اور لوح محفوظ پر اللہ پاک نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے؟ کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش و کرسی پر اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب العالمین میں کیا لکھوں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایسی تختی ہے جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی، اور کون کس حال میں مرے گا، اور کس کا حشر کیسا ہوگا۔ الغرض تمام زمین و آسمان اور اس پر اسرار دنیا کائنات کے تمام راز اس تختی پر تحریر ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البروج کی آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النمل کی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرماتا ہے، اور آسمان اور زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور کوئی سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشانات پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے
جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو موت کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے۔ یہ ہلاکت قیامت سے قبل وقوع پذیر ہوگی، ورنہ قیامت کے دن تو بلا تفریق ہر بستی ہی شکست و ریغ کا شکار ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریر نور سے لکھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا ہے، اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور کا ہے، اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو عزت سے نوازتا ہے، اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ پاک کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے روز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ پیارے دوستو، جب روز قیامت اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ بارگاہ الہی میں عرض کرے گی، جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا، تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ عرض کرے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے، جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے؟ اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا اپنے انبیاء اکرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں میں تو تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو کسی صورت نہیں بدلا جا سکتا۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح سے بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل ABN اردو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک حضور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بھیجیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔